ویلکم ان ہیلتھ سیزیو نروس سسٹم، جس کو اردو زبان میں اعصابی نظام کہا جاتا ہے۔ اعصابی نظام کو جسم کے تمام نظاموں پر کنٹرولر کی حیثیت حاصل ہے، جو جسم کے تمام اعضاء کی کارکردگی کا آپس میں روابط یعنی کہ کوآرڈینیشن پیدا کرتا ہے۔ نروس سسٹم ایک اہم اور اعلیٰ مربوط ہے جو خربوں خوردنی خلیات یعنی کہ سیلز سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بنیادی خلیے یعنی کہ سیلز کو ہم نیورون کہتے ہیں، جس کا ذکر ہم پہلے والی ویڈیو کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کر چکے ہیں، اور اس طرح سے اس سسٹم کے مکمل علم کو ہم نیورولوجی کا نام دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نروس سسٹم کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی سے لائک کیا کریں۔ نروس سسٹم اعصابی نظام۔ The nervous system is a system that controls all the voluntary and involuntary activities of our body۔ اعصابی نظام انسانی جسم میں ایسا نظام ہے جو کہ انسانی باڈی کی تمام طرح کی ارادی اور غیر ارادی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ والنٹری سے کیا مراد ہے؟ والنٹری ایکٹیویٹیز سے مراد ارادی ایکٹیویٹیز ہیں۔ یہ وہ حرکات ہوتی ہیں جو ہماری خواہش، ہماری مرضی اور ہماری ضرورت کے تابع ہوتی ہیں۔ ان کو ہم ارادی ایکٹیویٹیز یا پھر والنٹری ایکٹیویٹیز کا نام دیتے ہیں۔ دوسری ایکٹیویٹیز کا نام ہے انوالنٹری ایکٹیویٹیز۔ یہ وہ حرکات ہوتی ہیں جن پر ہمیں کوئی اختیار نہیں ہوتا اور وہ خود بخود اپنے افعال جاری رکھتی ہیں۔ ان کو ہم غیر ارادی ایکٹیویٹیز یعنی کہ انوالنٹری ایکٹیویٹیز کا نام دیتے ہیں۔ The sensory part of this system receives the information from the surroundings, processes them and transmits impulses to control various bodily function۔ یہاں پر سینسری پارٹ سے کیا مراد ہے؟ نروس سسٹم کے اندر جو سینسری پارٹ ہے اس میں شامل ہیں نیورون اور ریسیپٹر سیلز۔ نیورون جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ نروس سسٹم کے دونوں حصے سینٹرل نروس سسٹم اور آٹونومک نروس سسٹم میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ نروس سسٹم کے اندر جو سینسری پارٹ ہے وہ نیورون اور اس کے ریسیپٹر سیلز ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پیغام کو وصول کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے والی ویڈیو کے اندر بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ نیورون پیغام کو وصول کرتے ہیں، اس کے بعد اس پیغام کو اپنے اندر ضم کرتے ہیں، اور ضم کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ کیا ان کو آگے کس جگہ پر پہنچانا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ ریسیوز دا انفارمیشن فرام دا سراؤنڈنگس۔ اپنے ارد گرد سے جو سوال ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں، اپنے ارد گرد سے جو انفارمیشن ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروسیس دیم، ان کو اپنے اندر پروسیس کرتے ہیں، ضم کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کو ہم نے کس طرح سے آگے ٹرانسفر کرنا ہے۔ اس کے بعد اینڈ ٹرانسمٹس امپلسز ٹو کنٹرول ویریس باڈی فنکشن، اور انسانی باڈیز کے اندر جو کنٹرول کرنے کا نظام ہے اس کی طرف پہنچا دیتے ہیں، اس کی طرف ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تاکہ انسانی جسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ کلاسیفیکیشن آف نروس سسٹم۔ اعصابی نظام کی تقسیم۔ نروس سسٹم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے سینٹرل نروس سسٹم، اس کو CNS لکھتے ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں شامل ہیں برین اور اسپائنل کارڈ۔ اب چلتے ہیں نروس سسٹم کی دوسری کلاسیفیکیشن کی طرف، جو کہ ہے پیریفرل نروس سسٹم، اس کو PNS سے لکھا جاتا ہے۔ اس کو بھی مزید ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جن میں شامل ہیں موٹر نروس اور سینسری نروس۔ موٹر نروس کو مزید آگے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں شامل ہیں سومیٹک اور آٹونومک۔ آٹونومک نروس سسٹم کو مزید دو سسٹمز کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں شامل ہیں سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈز میں پڑھا
کہ اعصابی نظام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں اس سلائیڈ میں ہم ان دونوں حصوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسانی جسم میں کہاں پر پائے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اوپر میں سینٹرل نروس سسٹم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم جو ہے یہ اعصابی نظام کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم کو ہم سیریبرو اسپائنل سسٹم کا نام بھی دیتے ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم کو ہم مزید دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جس میں شامل ہیں برین اور اسپائنل کارڈ۔ یہاں پر آپ تصویر میں اوپر والی جگہ پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹرل نروس سسٹم کے دونوں حصے برین اور اسپائنل کارڈ واضح طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں نیچے والے حصے کی طرف جو کہ دوسرا حصہ ہے اور وہ کہلاتا ہے پیریفرل نروس سسٹم۔ یہ جو پیریفرل نروس سسٹم ہے یہ نروس سسٹم کا پیریفرل یعنی کہ چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ یہ سینٹرل نروس سسٹم کے باہر موجود ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے سینٹرل نروس سسٹم یعنی کہ برین کا جو مین حصہ ہے اس سے یہ بالکل باہر والی اطراف میں واقع ہے۔ یہ لاکھوں اعصابی فائبرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ بات بھی آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں اطراف میں یہ جو ہمیں اسپائنل کارڈ نظر آ رہی ہے اس کے دونوں اطراف میں دائیں اور بائیں سے بے شمار قسم کی اعصابی لہریں نکل رہی ہیں جو اسپائنل کارڈ کو بازوؤں، ہاتھوں، ٹانگوں اور پاؤں سے منسلک کرتی ہیں۔ اس کا ذکر ہم آنے والی سلائیڈز میں ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے کہ سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم اپنا کیا کیا کردار ادا کرتے ہیں اعصابی نظام میں۔ نروس سسٹم کی پہلی کلاسیفیکیشن ہے سینٹرل نروس سسٹم۔ اس کو CNS سے لکھتے ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم اعصابی نظام میں سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم کو سیریبرو اسپائنل سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اس نظام کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں پہلے نمبر پر ہے برین۔ برین کو اردو زبان میں دماغ کہتے ہیں۔ دماغ اعصابی نظام کا سب سے بڑا اور اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ ساتھ والی تصویر میں آپ واضح طور پر برین کو دیکھ سکتے ہیں۔ دماغ میں تقریباً 100 ملین ملٹی پولر نیورونز اور نرو فائبرز بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ حصہ تقریباً 100 بلین ملٹی پولر نیورونز اور نرو فائبرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ دماغ انسانی کھوپڑی کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ دماغ کی شکل بالکل کھمبی یعنی کہ مشروم کی شکل اور اخروٹ کے مغز کی شکل سے ملتی جلتی ہے، جیسا کہ آپ ساتھ والی تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ برین کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جس میں پہلے نمبر پر ہے فور برین۔ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ انسانی دماغ کا سامنے والا حصہ کہلاتا ہے، یعنی کہ ہمارے باڈی کا جو ماتھے والا حصہ ہے، یہ جو آنکھوں کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم فور برین کہتے ہیں۔ ساتھ والی تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فور برین انسانی باڈی کا سامنے والا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فور برین کو ہم مزید 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے سیریبرم۔ یہ دماغ کا بڑا حصہ یعنی کہ سامنے اور درمیانی حصے انٹیریئر اور مڈل میں واقع ہوتا ہے۔ ایک جھلی جس کا نام ڈیورامیٹر ہے اسے دائیں بائیں 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ فور برین کا دوسرا حصہ ڈائسیفلون ہے۔ اس کو ہم مزید حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جس میں شامل ہیں تھیلمس، میٹا تھیلمس، ایپی تھیلمس، ہائپو تھیلمس اور سب تھیلمس وغیرہ۔ دماغ کا دوسرا حصہ مڈ برین کہلاتا ہے، یعنی کہ درمیانی دماغ۔ جیسا کہ آپ ساتھ والی تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ فور برین کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ مڈ برین کہلاتا ہے اور یہ واقعی میں انسانی دماغ کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ مڈ برین یہ برین سسٹم بھی ہوتا ہے
یعنی کہ یہ برین سٹیم چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے نچلے حصے میں بہت زیادہ نرو فائبرز موجود ہوتی ہیں۔ مڈ برین اسپائنل کارڈ اور سیریبرم کو آپس میں ملانے کا کام بھی کرتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ بھورے رنگ کا مادہ موجود ہوتا ہے جسے ہم گرے میٹر کہتے ہیں۔ اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا رنگ بھی تھوڑا سا مختلف ہے۔ دماغ کا تیسرا حصہ ہنڈ برین کہلاتا ہے۔ ہنڈ کا مطلب ہوتا ہے پچھلا حصہ۔ یہ دماغ کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں شامل ہیں پونس، میڈلا اوبلیگینڈا اور سیریبیلم۔ سیریبیلم کیا ہوتا ہے؟ یہ دماغ کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ یہ سر کے پچھلی طرف واقع ہوتا ہے اور اس کو بھی بڑے دماغ کی طرح ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جس کو ہم لوبز کا نام دیتے ہیں۔ اس کی سطح پر سامنے سے پیچھے اور نیچے کی رخ کی جانب جھریاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اس کے باہر کی طرف گرے کلر کا، خاکستری کلر کا اور اندر جو ہے وہ سفید رنگ کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو کاٹ کر دیکھتے ہیں تو اندر ہمیں درخت کی شاخوں کی طرح دونوں مادے آپس میں ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم کا دوسرا حصہ اسپائنل کارڈ ہے۔ اس کو اردو زبان میں حرام مغز بولتے ہیں۔ اسپائنل کارڈ از دا elongated long cylindrical part of the central nervous system۔ اسپائنل کارڈ سینٹرل نروس سسٹم کا حصہ ہے اور یہ سینٹرل نروس سسٹم کا سب سے لمبا حصہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک لمبے سلنڈر کی مانند ہو۔ اگر آپ ساتھ والی تصویر میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اسپائنل کارڈ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اسپائنل کارڈ اصل میں میڈلا اوبلیگینڈا سے شروع ہو کر ریڑھ کے ستون کے درمیان سے ہوتی ہوئی پہلے اور دوسرے مہرے کے درمیان ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تصویر کو دیکھیں تو آپ کو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے اوپر ہمیں برین نظر آ رہا ہے، اس کے بعد نیچے والا حصہ اسپائنل کارڈ کا ہے، جو کہ سروائکل، تھریسک، لمبر، سیکرم اور کوکسیجیل جیسی ورٹیبریز کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ جو اسپائنل کارڈ ہے اس کی لمبائی تقریباً 45 سینٹی میٹر یعنی کہ 18 انچ کی ہوتی ہے۔ اسپائنل کارڈ کے ارد گرد 3 جھلیاں بھی ہوتی ہیں جن کو ہم مننجیز بولتے ہیں، جن کا ذکر ہم آنے والی سلائیڈز میں کریں گے۔ It is a bundle of fibers carrying one or more groups of motor or sensory impulses in CNS۔ یہ جو اسپائنل کارڈ ہے اس میں بہت زیادہ ساری فائبرز جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ دائیں اور بائیں اطراف میں اس میں گروپس کی شکل میں موٹر اور سینسری امپلسز جو ہیں وہ اس میں سے نکلتی ہیں، جو کہ ایک سینٹرل نروس سسٹم سے آ رہی ہوتی ہیں۔ لیئرز آف اسپائنل کارڈ۔ اسپائنل کارڈ کی تہیں۔ اسپائنل کارڈ میں 2 تہیں موجود ہوتی ہیں، بیرونی تہ اور اندرونی تہ۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں بیرونی تہ کا۔ The outer layer of the spinal cord consists of white matter that is myelin sheath nerve fibers۔ حرام مغز کی جو بیرونی تہ ہوتی ہے اس میں خاص قسم کا سفید رنگ کا مادہ پایا جاتا ہے جسے ہم myelin sheath nerve fibers بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ میٹر اور وائٹ میٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میٹر کہا جاتا ہے ایک مادے کو جو کہ حرام مغز میں پایا جاتا ہے۔ حرام مغز میں 2 قسم کا مادہ ہوتا ہے۔ باہر کی طرف یعنی کہ جو آؤٹر لیئر ہے اس میں سفید رنگ کا مادہ موجود ہوتا ہے جسے ہم وائٹ میٹر کہتے ہیں، اور اندر کی طرف یعنی کہ اندرونی تہ انر لیئر میں خاکی رنگ کا، براؤن رنگ کا، گرے کلر کا مادہ موجود ہوتا ہے جسے ہم گرے میٹر کہتے ہیں۔ اس کے بعد مزید آؤٹر لیئر کے بارے میں جانتے ہیں۔ These are bundled into specialized tracts that conducts impulses triggered by۔ یہ جو آؤٹر لیئر ہے اس میں خاص قسم کے
بنڈلز بنائے جاتے ہیں جو کہ خاص قسم کے رستوں میں چلتے ہیں اور یہ امپلسز کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ کن وجوہات کی بنا پر محرک ہونے پر اپنی امپلسز پیدا کرتے ہیں؟ ان میں شامل ہیں پریشر، پین، ہیٹ اینڈ ادر سینسری اسٹیمولائی۔ ان کے محرک ہونے پر یہ امپلسز کو پیدا کرتے ہیں اور کنڈکٹ موٹر امپلسز ایکٹیویٹنگ مسلز اینڈ گلینڈز، یا پھر یہ موٹر امپلسز کو پیدا کرتے ہیں جو کہ عضلات اور غدودوں کو ایکٹیویٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسپائنل کارڈ کی اندرونی تہہ کی۔ دا انر لیئر اور گرے میٹر ہیز اے بٹرفلائی شیپڈ کراس سیکشن اینڈ از مینلی کمپوزڈ آف نرو سیل باڈیز۔ اندرونی تہہ یا پھر گرے میٹر یعنی کہ اندرونی تہہ میں بھورے رنگ کا جو مادہ موجود ہوتا ہے اس کو ہم گرے میٹر کہتے ہیں، اور یہ اندرونی تہہ حرام مغز کے اندر بالکل تتلی کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ ہمیں بالکل تتلی کی شکل میں یہ نظر آتی ہے، یعنی کہ بٹرفلائی شیپڈ، بالکل اس کا کراس سیکشن اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ ایک تتلی ہوتی ہے۔ ہم آنے والی سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے اس کو دیکھنے اور جاننے کی بھی کوشش کریں گے، اور یہ حصہ نرو سیل باڈی سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے۔ Within the gray matters, running the length of the coat and extending into the brain, lies the central canal through which the cerebrospinal fluid circulates. بھورے رنگ کے مادے میں یعنی کہ اس کے درمیان میں ایک باریک سی نالی نکلتی ہے جس میں سے رطوبت موجود ہوتی ہے۔ That lies in the central canal through which the cerebrospinal fluid circulates، جس میں cerebrospinal fluid آسانی کے ساتھ گردش کر سکتا ہے۔ تصویر کی مدد سے اسپائنل کارڈ کی تہوں کو دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتی ہیں۔ اگر آپ اسپائنل کارڈ کی تصویر کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دونوں تہیں اندرونی اور بیرونی واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں وائٹ میٹر کو، تو آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ اسپائنل کارڈ کی جو بیرونی تہہ ہوتی ہے اس میں سفید رنگ کے مادے کو ہم وائٹ میٹر کہتے ہیں، جبکہ جو اندرونی تہہ ہے جو کہ بالکل ہمیں تتلی کی شکل میں نظر آ رہی ہے، اس میں بھورے رنگ کا مادہ پایا جاتا ہے جس کو ہم گرے میٹر کہتے ہیں۔ ایک تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر تصویر میں لازمی سے دیکھنی ہیں، اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے یہاں پر موٹر اور سینسری نیورون۔ اگر آپ تصویر کے نیچے والی سائڈ پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو گرے میٹر میں سرخ رنگ کی لائن کے ساتھ کچھ چیزیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو سرخ رنگ کی لائن میں جو چیز نظر آ رہی ہے جو کہ گرے میٹر سے نکل رہی ہے، یہ کہلاتے ہیں موٹر نیورون۔ اور اگر آپ تصویر کے اوپر والی سائڈ پر دیکھیں تو نیلے رنگ کے اندر یہیں گرے میٹر سے نکلتی ہوئی لائنیں نظر آ رہی ہیں جن کو ہم سینسری نیورون کا نام دیتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو سینسری اور موٹر نیورون ہیں یہ دونوں بھی اصل میں گرے میٹر یعنی کہ اندرونی تہہ میں سے ہی نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پروٹیکٹیو ممبرینز آف اسپائنل کارڈ، حرام مغز کی حفاظت کرنے والی جھلیاں۔ 3 protective membranes known as the meninges wrap the spinal cord and covers the brain. حرام مغز کے گرد 3 جھلیاں پائی جاتی ہیں جو کہ حرام مغز کی حفاظت کرتی ہیں۔ ان جھلیوں کو ہم مننجیز کا نام دیتے ہیں جو کہ اصل میں اسپائنل کارڈ کو اپنے اندر محفوظ رکھتی ہیں۔ اسی طرح کی جھلیاں برین کے اوپر یعنی کہ دماغ کے اوپر بھی پائی جاتی ہیں جو کہ دماغ کی جھلیاں کہلاتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم ذکر کریں گے حرام مغز کی جھلیوں کا، جس میں پہلے نمبر پر ہے پایا میٹر از دا انر موسٹ لیئر۔ حرام مغز کی سب سے اندرونی جھلی کو ہم پایا میٹر کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ بائیں طرف والی تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پایا میٹر حرام مغز کی سب سے اندرونی تہہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اریکینائڈ لائز ان دا مڈل، یہ درمیانی جھلی ہوتی ہے۔ تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو بائیں طرف والی تصویر میں آپ کو واضح طور پر نیلے رنگ کے اندر یہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری جھلی کو ہم ڈیورا میٹر کہتے ہیں۔ ڈیورا میٹر از دا آؤٹ سائڈ لیئر
to which the spinal nerves are attached. सबसे बैरूनी तह को हम, बैरूनी झिल्ली को हम ड्यूरा मैटर कहते हैं और ये 2 तहें होती हैं, यानी कि ड्यूरा मैटर को भी हम मज़ीद 2 तहों के अंदर तकसीम कर देते हैं, आउटर ड्यूरा मैटर एंड इनर ड्यूरा मैटर। ये वो झिल्ली होती है जिसके साथ स्पाइनल नर्व्स आकर जुड़ी हुई होती हैं। तो आप बाईं तरफ वाली तस्वीर में वाज़िया तौर पर तीनों झिल्लियों को देख सकते हैं। अगर आप दाईं तरफ वाली तस्वीर में देखें तो यहाँ पर भी आपको तीनों झिल्लियाँ वाज़िया तौर पर नज़र आ रही हैं और इनमें से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से नर्व रूट्स निकल रही हैं। नर्वस सिस्टम इसाबी निज़ाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे हिस्से को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। CNS को हम बड़ी डिटेल के साथ कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसाबी निज़ाम के दूसरे हिस्से की, जिसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इसको PNS से लिखा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें शामिल हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरे नंबर पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम और तीसरे नंबर पर विज़रल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मज़ीद 3 निज़ामों में तकसीम किया जाता है, जिसमें शामिल हैं पहले नंबर पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे नंबर पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और तीसरे नंबर पर है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको PNS से लिखा जाता है। नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल छोटा सा हिस्सा है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के बाहर मौजूद होता है। ये लाखों इसाबी फाइबर पर मुश्तमिल होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को बाजुओं, हाथों, टांगों और पाँव से मुंसलिक करता है। इस हिस्से को हम 2 हिस्सों में मज़ीद तकसीम करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स तादाद में 12 पेयर्स यानी कि 12 जोड़े या फिर 24 अदद होती हैं, प्लस नर्वस इंटरमीडियस। दूसरे नंबर पर है स्पाइनल नर्व्स, जिनकी तादाद 31 पेयर्स या फिर 62 अदद होती है। पेरिफेरल नर्वस में दूसरा हिस्सा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। इसको ANS से लिखा जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ANS खुद ब खुद काम करने वाला निज़ाम है, जिसकी कारकर्दगी के बारे में इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। ये अपनी ज़रूरत के तहत खुद ही काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड से ऑटोनॉमिक नर्व्स दिल, फेफड़ों, मैदा, आंतों, गुर्दे, मसाना और जिनसी अज़ा की तरफ जाती हैं, जिनसे इन अज़ा का खुद ब खुद निज़ाम पर लम्हा बलहमा ये चलता रहता है, मसलन दिल का धड़कना, सांस की रवानी वगैरह। इसे यानी कि ANS को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे नंबर पर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स आर नर्व दैट emerges डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन। दिमाग से डायरेक्ट निकलने वाली इसाबी शाखें। इस स्लाइड में हम इन तमाम इसाबी शाखों को देखेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंसानी जिस्म के किस हिस्से में वाक़या होती हैं। सबसे पहले ज़िक्र करते हैं पहली नर्व का, जो कि आपको बाईं तरफ में सुर्ख रंग के डिब्बे में नज़र आ रही है, और इस पहली नर्व का नाम है ओल्फैक्टरी नर्व और ये एक सेंसरी नर्व भी है। ये सूंघने की नर्व यानी कि नर्व ऑफ स्मेल है। इसके बाद जिक्र करते हैं दूसरी नर्व का, जो कि आपको दाईं तरफ में सब्ज़ रंग के डिब्बे में नज़र आ रही है। इसका नाम है ऑप्टिक नर्व और ये भी सेंसरी नर्व है। ये देखने की नर्व यानी कि नर्व ऑफ साइट है। इसके बाद जिक्र करते हैं तीसरी नर्व का, जो कि आपको बाईं तरफ में नीले रंग के डब्बे में नज़र आ रही है। इसका नाम है ओक्यूलोमोटर नर्व।
یہ آنکھ کے زیادہ تر بیرونی اور آئرس کے عضلات کی نرو ہے۔ اس کے بالکل نیچے ہی آپ کو چوتھی نرو نظر آ رہی ہے جس کا نام ہے ٹروکلیئر نرو، اور یہ موٹر نرو ہے۔ تیسری اور چوتھی یہ دونوں ہی موٹر نرو ہیں۔ ٹروکلیئر نروز یہ آنکھ کے ایک عضو یعنی کہ ایکسٹرنل اوبلیک کی نرو ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پانچویں نرو کا، جو کہ آپ کو دائیں طرف میں جامن رنگ کے ڈبے میں نظر آ رہی ہے، اور اس کا نام ہے ٹریگمینل نرو، اور یہ پانچویں نرو ہے۔ یہ سب سے بڑی کرینیل نرو ہے۔ یہ تین بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ سر، چہرے، منہ کی جھلی، ناک اور سائنس دانتوں وغیرہ کی نرو ہے۔ ایک موٹر برانچ نکل کر چبانے والے عضلات یعنی کہ مسلز آف میسٹیکیشن کی طرف جاتی ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں چھٹی نرو کا، جو کہ آپ کو بائیں طرف میں بھورے رنگ کے ڈبے میں نظر آ رہی ہے، اور اس کا نام ہے ایبڈیوسنس نرو۔ یہ آنکھ کے آئی بال کے ایک لیٹرل ریکٹس یعنی کہ لیٹرل ریکٹس کی نرو ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ساتویں نرو کا، جو کہ ہمیں دائیں طرف میں نظر آ رہی ہے۔ اس کا نام ہے فیشیل نرو۔ جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل گیا ہے، یہ چہرے کے تاثرات اور سر کی جلد کی نرو ہے۔ ساتویں نرو کے بعد ذکر کرتے ہیں آٹھویں نرو کا، جو کہ بائیں طرف میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کا نام ہے ویسٹیبیولو کوکلیئر نرو۔ یہ سننے کی عصب کی نرو ہے، یعنی کہ یہ جو سننے کی نرو ہے اس کو ہم ویسٹیبیولو کوکلیئر نرو کہتے ہیں۔ کوکلیئر کا جو لفظ ہے یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ کانوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نائنتھ نرو کی، نویں نرو کی، جو کہ ہمیں دائیں طرف میں نظر آ رہی ہے۔ اس کا نام ہے گلوسوفرینجیل نرو۔ اس نرو میں موٹر اور سینسری دونوں طرح کے فائبرز موجود ہوتے ہیں۔ یہ فیرنکس یعنی کہ گلے کے عضلات کے سکڑنے کے لیے موٹر نرو ہوتی ہے۔ تھوک کے جو گدود ہوتے ہیں پیروٹک گلینڈز کے لیے، اور اس کے ساتھ سیکریٹو موٹر اور زبان کے پچھلے حصے اور تالو کے لیے یہ سینسری نرو ہوتی ہے۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گلوسوفرینجیل نرو اس میں موٹر اور سینسری دونوں طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں 10ویں نرو کا، جو کہ بالکل آپ کو 9ویں نرو کے نیچے نظر آ رہی ہے۔ اس کا نام ہے ویگس نرو۔ یہ بھی موٹر اور سینسری نرو ہے جو پھیپھڑوں اور جگر، معدہ، لبلبا، چھوٹی اور بڑی آنتس کی نرو ہے، اور ان سے یہ متعلقہ بھی ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں 11 نرو کا، 11ویں نرو کا، جو کہ آپ کو سلائیڈ میں بائیں طرف میں سب سے نیچے نظر آ رہی ہے۔ اس کا نام ہے اسیزری نرو۔ اس کو ہم اسپائنل نرو بھی کہتے ہیں۔ یہ جو 11ویں نرو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ فیرنکس کی طرف جاتی ہوئی یہ ویگس سے مل جاتی ہے، اور دوسری یہ موٹر نرو سے، جو کہ سٹرنومیسٹوائڈ اور ٹریپیزیس عضلات کی طرف چلی جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک حصہ اس کا فیرنکس کی طرف اور دوسرا حصہ اس کا عضلات کی طرف چلا جاتا ہے۔ آخری نرو جو کہ 12ویں نرو ہے، جو کہ آپ کو یہاں پر تصویر میں 11ویں نرو کے اوپر نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے ہائپوگلوسل نرو، اور یہ موٹر نرو بھی ہے۔ یہ نرو زبان سے متعلقہ ہوتی ہے۔ اس سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے حرام مغز میں سے نکلنے والی اعصابی شاخوں کو دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتی ہیں اور یہ کس طرح سے حرام مغز میں سے نکلتی ہیں۔ اگر آپ یہاں پر تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حرام مغز جو کہ ورٹیبریز کے درمیان سے گزرتی ہے، اور یہ ورٹیبریز کے کون سے حصے سے گزرتی ہے، یہاں پر اگر آپ تصویر کو دیکھیں تو دونوں اطراف میں آپ کو ورٹیبریز کے حصے نظر آ رہے ہیں۔
درمیانی حصہ جو کہ ورٹیبریز کا ایک بہت بڑا سا سوراخ ہوتا ہے جس کو ہم فورامین کہتے ہیں، اس میں سے بآسانی ہرا مغز گزرتی ہے۔ اس ہرا مغز میں سے چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں جو کہ ورٹیبریز کے درمیان میں سے ہوتی ہوئی باہر کی طرف میں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ یہاں پر سب سے اوپر دیکھیں تو آپ کو سروائیکل نروز لکھا ہوا نظر آئے گا۔ سروائیکل نروز اصل میں کون سی اعصابی شاخیں ہیں؟ یہ وہ شاخیں ہیں جو کہ گردن کے موہروں میں سے نکل رہی ہیں، اس لیے ان کا نام سروائیکل نروز رکھا گیا ہے۔ اسی طرح بالکل نیچے تھریسک ورٹیبریز میں سے جو شاخیں نکلیں گی ان کو ہم تھریسک نروز، اور اس کے بعد لمبر ورٹیبریز سے نکلتی ہوئی شاخوں کو ہم لمبر نروز کہتے ہیں۔ اسی طرح نیچے اگر آئیں تو آپ کو سیکرم اور کوکس میں سے بھی شاخیں نکلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اسی طرح ہم ان کے نام لمبر اور سیکرل نروز رکھ دیں گے۔ سائنیپسس derived from Greek word synapsis mean union۔ سینیپس کا لفظ یونانی زبان سے نکالا گیا ہے جس کے معنی ہیں اکٹھا کرنا۔ اب ہم سینیپسس کی پراپر ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ A synapse is a junctional point of contact between two neurons that transmits impulse from first to the second neuron۔ سینیپس سے مراد ایک نیورون کا دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ یہ کمیونیکیشن ہو سکتا ہے دو نیورونز کے درمیان میں ہو، یا پھر ایک نیورون کا دوسرے عضلات کے ساتھ، یا پھر نیورون کا غدود کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا کہلاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں، نیورون اور نیورون کے درمیان میں، یا پھر نیورون اور عضلات کے درمیان میں، یا پھر نیورون یا غدود کے درمیان میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے۔ اس جگہ کو ہم سینیپس کا نام دیتے ہیں۔ یہ کیا کام کرتا ہے؟ یعنی کہ سینیپسس میں یہ جو خالی جگہ ہے جس کو ہم سینیپسس کا نام دیتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دو نیورونز کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح سے ایک نیورون کا پیغام دوسرے نیورون تک، یا پھر ایک نیورون کا پیغام دوسرے عضلات یا غدود تک بآسانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اسٹرکچر آف سینیپس کی۔ سینیپس کی ساخت کیسی ہوتی ہے؟ اس میں پہلے نمبر پر ہے پری سائنیپٹک ٹرمینل، دوسرے نمبر پر ہے سائنیپٹک کلیفٹ، اور تیسرے نمبر پر ہے ریسیپٹر سائٹ آن پوسٹ سائنیپٹک ریسیپٹر، جن کو ہم آنے والی سلائیڈز میں تصویر کی مدد سے دیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ سائنیپسس کو جاننے سے پہلے نیورون کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں، جس کو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہاں پر ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سینیپس کو جاننا آسان ہو جائے۔ اگر آپ یہاں پر تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر واضح طور پر نیورون کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے۔ نیورون کا حصہ نمبر 1 پر دیکھیں تو آپ کو سیل باڈی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد سیل باڈی میں واضح طور پر دوسرے نمبر پر نیوکلس بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سیل باڈی کے اوپر دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ ساری شاخیں نظر آ رہی ہیں جن کو ہم ڈینڈرائٹس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ایک لمبی سی لانگیٹیونل لائن کو دیکھیں تو ہمیں وہاں پر ایکسون لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ایکسون کا اب آپ نے اینڈ دیکھنا ہے۔ ایکسون کا جو آخری حصہ ہے جس کو ہم نے 5واں نمبر دیا ہے اس کا نام ہے ایکسون ٹرمینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ جو سائنیپسس والا ہے وہ اسی ایکسون ٹرمینل سے ہے۔ ایکسون ٹرمینل کو ہم ایکسون بٹن بھی کہتے ہیں۔ یہ نیورون کا آخری حصہ ہوتا ہے جہاں سے اصل میں دوسرا نیورون آ کے جڑتا ہے۔ اگر نیورونز نے آپس میں جڑنا ہے اور اپنا پیغام ایک نیورون سے دوسرے نیورون کو دینا ہے تو وہ یہی مقام ایکسون ٹرمینل سے اپنا پیغام دے گا، یعنی کہ اس نیورون کا آخری حصہ ایکسون ٹرمینل دوسرے نیورون کا پہلا حصہ جس کا نام ڈینڈرائٹ ہوگا، یہ آپس میں جڑیں گے تو پیغام ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک پہنچایا جائے گا، اور اس طرح سے
ایکزون ٹرمینل اور ڈینڈرائٹس کے درمیان میں یعنی کہ دو نیورونز کے درمیان میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا جس کو ہم صرف اور صرف مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. اس وقفے کو ہم سینیپسس کا نام دیتے ہیں. اس سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے سینیپسس کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں نیورون کی تصویر دیکھی تھی اور ہم نے وہاں پر واضح طور پر ایکزون ٹرمینل کو دیکھا تھا جو کہ سلائیڈ کا 5ویں نمبر پر مینشن تھا. اس ایکزون ٹرمینل کو ہم ایکزون بٹن بھی کہتے ہیں. ہم نے وہاں پر بہت زیادہ سارے ایکزون ٹرمینلز دیکھے تھے لیکن ہم نے وہاں سے ایک ٹرمینل ایک بٹن کو نکال کے جب مائکروسکوپ میں دیکھا تو ہمیں کچھ اس طرح سے نظر آیا جیسا کہ آپ کو یہاں پر تصویر میں نظر آ رہا ہے. اگر آپ 1 نمبر پر دیکھیں تو آپ کو وہاں پر ایکزون ٹرمینل لکھا ہوا نظر آئے گا. تو یہ ہمیں بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سراہی نما جو تصویر ہے یہ ایکزون ٹرمینل کی ہے جو کہ ایک نیورون کا آخری حصہ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ 3 نمبر پر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے ڈینڈرائٹک اسپائن. یہ اصل میں دوسرا نیورون ہے اور اس دوسرے نیورون کا پہلا حصہ جو کہ ڈینڈرائٹ کہلاتا ہے وہ ہے. تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ دو نیورونز کا آپس میں کمیونیکیٹ کرنا سینیپسس کہلاتا ہے. ایک نیورون کا آخری حصہ ایکزون ٹرمینل اور دوسرے نیورون کا پہلا حصہ ڈینڈرائٹس، ان دونوں کا آپس میں کمیونیکیٹ کرنا. اور ان دونوں کے درمیان میں آپ کو واضح طور پر تھوڑا سا وقفہ نظر آ رہا ہے، خالی جگہ نظر آ رہی ہے. اس خالی جگہ کو ہم سینیپٹک کلیفٹ کا نام دیتے ہیں. یہ ہے سینیپسس. اب آپ کو یہ تینوں پوائنٹس واضح ہو گئے کہ پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے ایکزون ٹرمینل، دوسرے نمبر پر ہے سینیپٹک کلیفٹ اور تیسرے نمبر پر ہے ڈینڈرائٹک اسپائن. یعنی کہ دو نیورونز کا آپس میں کمیونیکیٹ کرنا. جو اوپر والا نیورون ہے وہ پیغام بھیج رہا ہے اگلے نیورون کو اور دوسرا جو نیورون ہے وہ اپنے ڈینڈرائٹس کے ذریعے اس پیغام کو وصول کر رہا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں 4 نمبر پر جہاں پر لکھا ہوا ہے سینیپٹک ویزیکل. یہ جو ایکزون ٹرمینلز ہوتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جن کو ہم سینیپٹک ویزیکل کا نام دیتے ہیں. یہ آپ کو یہاں پر واضح طور پر 4 تھیلیاں نظر آ رہی ہیں. ان تھیلیوں کے اندر آپ کو مزید چھوٹے چھوٹے دائرے نظر آ رہے ہیں. ان کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کا نام دیتے ہیں. نیورو ٹرانسمیٹرز کا لفظ 2 الفاظ کا کمبینیشن ہے. نیورو کا مطلب ہوتا ہے نیورون اور ٹرانسمیٹرز کا مطلب ہوتا ہے پیغام کو آگے پہنچانا. یہ جو نیورون کے اندر پیغام ہوتا ہے یعنی کہ پیغام جیسے ہی وصول ہوتا ہے تو وہ وصول کرنے والا کون ہے؟ یہی نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں. یہ کیمیکلز کی طرح کے ہوتے ہیں، ان کو ہم بائیو کیمیکلز کہتے ہیں. یہ پیغام کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے اندر ضم کرتے ہیں اور آگے پہنچانے کا کام کرتے ہیں. یہ پیغام ان تھیلیوں کے اندر بالکل پیک ہوتا ہے تاکہ یہ پیغام محفوظ رہے. نیورو ٹرانسمیٹرز کے بالکل نیچے ہی آپ کو نیورو ٹرانسمیٹرز ری اپٹیک پمپ نظر آئے گا. یہ اصل میں وہ پمپ، وہ پریشر ہے، جیسے ہی نیورون کو پریشر ملتا ہے تو یہ جو پیغام ہے وہ مزید ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پیغام آگے کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر وولٹیج گیٹڈ کیلشیم چینلز بھی نظر آ رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے یہ پیغام آگے کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اب آپ کو اگر دیکھیں تو اس تھیلی میں سے جو چھوٹے چھوٹے دانے ہیں وہ نکل گئے ہیں. کہاں سے نکلے ہیں؟ یہ جو ہمارا پہلا نیورون ہے اس پہلے نیورون کو یعنی کہ ایکزون ٹرمینل کی جو نیچے والی لائن ہے جہاں پر آپ کو وولٹیج گیٹڈ کیلشیم چینلز نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں ہم اس کو کہتے ہیں پری سینیپٹک نیورون. یہ جو آپ کو سراہی نما چیز نظر آ رہی ہے، اس کے نیچے جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے پری سینیپٹک ممبرین. کس کی؟ پری سینیپٹک نیورون کی. اوپر پری سینیپٹک سے کیا مراد ہے؟ پہلا نیورون. اور پوسٹ سینیپٹک سے کیا مراد ہوگا؟ دوسرا نیورون.
اور میمبرین سے کیا مراد ہوگا؟ یعنی کہ جو اس کے اوپر کالے رنگ کی آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری سینیپٹک میمبرین۔ پہلے نیورون کے اوپر جو کالے رنگ کی لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری سینیپٹک میمبرین یعنی کہ سینیپٹک جھلی۔ اس کے بعد یہ پیغام ان تھیلیوں میں سے نکل کر جو ہے وہ خالی جگہ پر آ جائے گا، وہ خالی جگہ سینیپٹک کلیفٹ ہوگی، وہاں پر آ جائے گا۔ اس کے بعد آگے دوسرا نیورون کھڑا ہے، دوسرے نیورون کے اوپر بھی جو کالی لائن لگی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ سینیپٹک میمبرین۔ اس کے اندر آپ کو واضح طور پر ڈینسٹی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ یہ پیغام وصول کرنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے اوپر بھی آپ کو گلابی رنگ کے چھوٹے چھوٹے دائرے نظر آئیں گے جن کو ہم نیورو ٹرانسمیٹر ریسیپٹرز کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے پیغام وصول ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک نیورون دوسرے نیورون کو کس طرح سے پیغام پہنچاتا ہے اور یہ پیغام پہنچانے کا عمل کس طرح سے مکمل ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس کو ہم سینیپٹک کلیفٹ یعنی کہ سینیپسس کا نام دیتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن آف سینیپسس۔ سینیپسس کو دو طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے فنکشنل کلاسیفیکیشن، جس میں شامل ہیں پہلے نمبر پر کیمیکل، دوسرے نمبر پر الیکٹریکل اور تیسرے نمبر پر مکس سینیپسس۔ اب چلتے ہیں سینیپسس کی دوسری تقسیم کی طرف جو کہ ہے ایناٹومیکل کلاسیفیکیشن۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے ایکزو ڈینڈرائٹک اور دوسرے نمبر پر ہے ایکزو ایکزوئنک۔ اس دوسرے نمبر پر ایکزو ایکزوئنک کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں شامل ہیں پہلے نمبر پر ایکزوسومیٹک، دوسرے نمبر پر ڈینڈروسومیٹک اور تیسرے نمبر پر ہے سومیٹوسومیٹک۔ اس سلائیڈ میں تصویر کی مدد سے سینیپسس کی تمام کلاسیفیکیشن کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہیں۔ آپ نے اس ڈائیگرام کو کس طرح سے سمجھنا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو سلائیڈ کو آپ نے نیچے سے شروع کرنا ہے جہاں پر تمام کی تمام سینیپسس کی کلاسیفیکیشن لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ڈبے کے اندر تصویریں نظر آ رہی ہیں جو کہ اصل میں 2 نیورونز کے حصوں کو واضح کرتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے اوپر والی جو تصویر ہے وہ اس باریکی کے ساتھ دکھائی گئی ہے کہ یہ ایک نیورون کس طرح سے دوسرے حصے کے ساتھ آ کر جڑتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نیچے سے شروع کرنا ہے جہاں پر 1 نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس 1 نمبر پر جو کلاسیفیکیشن لکھی ہے اس کا نام ہے ایکزو سیکریٹری۔ یہ 2 الفاظ کا کمبینیشن ہے۔ ایکزو کا مطلب ایکزون ہے اور سیکریٹری کا مطلب خارج کرنا ہے۔ ایکزون ٹرمینل سیکریٹس ڈائریکٹلی انٹو دا بلڈ اسٹریم۔ ایکزون جو کہ ایک نیورون کا آخری حصہ ہے، اس کا جو ٹرمینل ہے، ایکزون کا جو بٹن ہے وہ خارج کر رہا ہے اپنا پیغام کہاں پر؟ خون کی شریان میں۔ اگر آپ 1 نمبر پر جو تصویر ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایکزون کا جو ٹرمینل ہے وہ کس طرح سے اپنا پیغام خون کی شریان میں داخل کر رہا ہے۔ اس کے بعد اسی تصویر کو ہم تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ واضح ہو جائے کہ کس طرح سے ایکزون ٹرمینلز خون کی شریانوں کے ساتھ آ کر جڑتے ہیں اور اپنا پیغام جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی آپ کو یہ واضح ہو گیا کہ خون کی سرخ شریان کے اوپر کس طرح سے ایکزون آ کر جڑا ہوا ہے اور وہاں سے اس کے ٹرمینل والے حصے سے پیغام خون کی شریانوں تک پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف جو کہ ہے ایکزو ایکزوئنک۔ یہ بھی 2 الفاظ کا کمبینیشن ہے، ایک ایکزون اور اس کے بعد دوسرے نیورون کا ایکزون۔ ایکزون ٹرمینل سیکریٹس انٹو اندر ایکزون۔ ایک ایکزون کا ٹرمینل یعنی کہ ایک ایکزون کا آخری حصہ، ایک ایکزون کا آخری بٹن جو ہے وہ اپنا پیغام خارج کر رہا ہے دوسرے ایکزون کے۔ تو اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اوپر ایک ایکزون ہے، اس کا ٹرمینل دکھایا گیا ہے، اس میں سے کس طرح سے پیغام جو ہے وہ دوسرے ایکزون کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اسی کو اگر ہم تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھیں اوپر تصویر میں
تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک ایکزون آپ کو دکھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے نمبر پر جڑا ہوا ہے اس ایکزون کا ٹرمینل ہے، یعنی کہ سیل باڈی کے بالکل نیچے ہی جو سینپٹک آپ کو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں پر ہی یہ دونوں نیورونز آ کر جڑ گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں تیسرے نمبر پر جو کہ ہے ایکزو ڈینڈرائٹک۔ یہ بھی دو الفاظ کا کمبینیشن ہے، ایک ایکزون ٹرمینل ہے اور دوسرے نیورون کا ڈینڈرائٹ والا حصہ ہے۔ ایکزون ٹرمینل اینڈس آن اے ڈینڈرائٹ اسپائن، یعنی کہ ایک نیورون کا ٹرمینل ہے اور دوسرے نیورون کا کیا ہے، ڈینڈرائٹ والا حصہ۔ اس کو اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اوپر آپ کو جو ایکزون نظر آ رہا ہے وہ اصل میں ایکزون ٹرمینل ہے اور نیچے ہمیں ایکزون کا جو ڈینڈرائٹ والا حصہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اسی کو اگر آپ مزید اوپر جا کر دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ واضح طور پہ ہمیں جو ہے وہ ایک ایکزون کا آخری حصہ یعنی کہ ایکزون کا ٹرمینل نظر آ رہا ہے اور وہ دوسرے ایکزون کے ڈینڈرائٹ والے حصے کے ساتھ یعنی کہ اس کی جو شاخوں والا حصہ ہے اس کے ساتھ آ کر جڑ رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں فورتھ نمبر پر، ایکزو ایکسٹرا سیلولر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایکزون ٹرمینل، ایکسٹرا سیلولر یعنی کہ بالکل جو دو سیلز کے درمیان میں وقفہ ہے وہیں پر پیغام جو ہے وہ خارج ہو رہا ہے۔ ایکزون ود نو کنیکشن سیکریٹس انٹو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ، یعنی کہ ایک ایکزون کا جو ٹرمینل ہے اس کے سامنے نہ تو کوئی دوسرا ایکزون ہے، نہ ہی کوئی خون کی شریان ہے، نہ ہی کوئی عضلات ہے، نہ ہی کوئی غدود ہے، بلکہ وہ سمپلی جو ہے وہ خالی جگہ پہ اپنا مواد اپنا پیغام خارج کر رہا ہے۔ تو یہ بات اگر آپ مزید اوپر جا کے دیکھیں تصویر میں تو جہاں پر 4 نمبر لکھا ہوا ہے وہاں پہ یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو اتنے زیادہ سیلز جو ہیں وہ ہمارے باڈی کے اندر موجود ہیں تو سیلز کے درمیان میں جو وقفہ ہے جس کو ہم ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ کہتے ہیں وہیں پر ایکزون اپنا پیغام خارج کر رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں 5ویں نمبر پر جو کہ ہے ایکزو سومیٹک۔ یہ بھی دو الفاظ کا کمبینیشن ہے، ایکزون ٹرمینل، دوسرا سومیٹک سے مراد دوسرے نیورون کا سوما والا پارٹ یعنی کہ اس کی سیل باڈی کے اندر جو نیوکلس موجود ہے اس حصے کو ہم سوما کہتے ہیں۔ ایکزون ٹرمینل اینڈز آن سوما، ایک ایکزون ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا پیغام کہاں پر دے رہا ہے، دوسرے نیورون کے جو سیل باڈی ہے اس میں موجود جو نیوکلس ہے وہاں پر اپنا پیغام خارج کر رہا ہے۔ اگر آپ تصویر کو تھوڑا سا اوپر جا کر بڑا کر کے دیکھیں تو وہاں پر آپ کو واضح طور پر ایکزون کا جو ٹرمینل ہے وہ ڈائریکٹلی نیوکلس کے پاس جا کر نظر آئے گا۔ اس کے بعد سب سے آخر پر ہے 6 نمبر پر ایکزو سائنیپٹک۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایکزون ٹرمینل اینڈز آن another ایکزون ٹرمینل، ایک نیورون کا ایکزون ٹرمینل دوسرے نیورون کے ایکزون ٹرمینل یعنی کہ دونوں کے جو بٹنز ہیں دونوں کے جو ٹرمینلز ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کو ہم ایکزو سائنیپٹک کا نام دیتے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں پر تصویر میں دیکھیں تھوڑا سا اوپر جا کے بڑی کر کے دیکھیں تو وہاں پر ہمیں دونوں نیورونز کے جو آخری حصے ہیں ایکزون ٹرمینلز وہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک ایکزون کا ٹرمینل دوسرے ایکزون کے ٹرمینل پر جا کر اینڈ ہو رہا ہے۔ نیورو ٹرانسمیٹرز، پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ دو الفاظ کا کمبینیشن ہے، نیورو کہتے ہیں نیورون کو اور ٹرانسمیٹرز کہا جاتا ہے پیغام کو آگے پہنچانا۔ These are the substances released by the presynaptic terminal into the synaptic cleft that excite or inhibit the postsynaptic neuron or target cell۔ سب سے پہلے یہ ساری ٹرمینالوجیز کو آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ پری سینیپٹک ٹرمینل سے کیا مراد ہے؟ پری کہتے ہیں بیفور کو، پہلے والا، جو پہلا نیورون ہے جس کے پاس میسج ہے، پیغام ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پری سینیپٹک ٹرمینل۔ اس کے بعد جس نے پیغام وصول کرنا ہے اس کو ہم کہیں گے پوسٹ سینیپٹک نیورون، یعنی کہ جو پیغام دینے والا ہے وہ پری سینیپٹک ہے اور جو پیغام لینے والا ہے وہ پوسٹ سینیپٹک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سینیپٹک کلیفٹ۔
یہ اصل میں دو نیورونز کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس کو ہم سینیپٹک کلیفٹ کا نام دیتے ہیں۔ اب ہم تصویر کی مدد سے اس تمام نیورو ٹرانسمیٹرز کے میتھڈ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہاں پر اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر اوپر والی سائڈ پر جو سراہی نما چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے پہلے نیورون کا ٹرمینل، یعنی کہ نیورون کا جو بٹن ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، جو کہ نیورون کا سب سے آخری حصہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم ایکسون ٹرمینل کا نام دیتے ہیں۔ اس کے اندر واضح طور پر آپ کو ویزیکلز یعنی کہ تھیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ ان تھیلیوں کے اندر وہ پیغام محفوظ ہوتا ہے جس کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز مالیکیول کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ جو پیغام ہے وہ ان تھیلیوں کے اندر بالکل محفوظ ہے۔ اب یہ تھیلیاں اپنا پیغام کہاں پر نکال رہی ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو پہلا نیورون ہے اس کا جو ٹرمینل ہے، اس کی جو میمبرین ہے وہ اندر کی جانب جو ہے وہ سکڑی ہے، جس کی وجہ سے اس تھیلی میں سے پیغام نکل کر باہر آ گیا ہے، اور وہ پیغام پہلے خالی جگہ پر آئے گا جس کو ہم سینیپٹک کلیفٹ یا پھر سینیپس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو پیغام ہے وہ دوسرے نیورون یعنی کہ پوسٹ سینیپٹک نیورون تک پہنچ جائے گا، اور وہ پیغام ایک خاص قسم کے ریسیپٹرز کے اوپر آ کر جڑتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اب یہ جو پیغام ہے ہو سکتا ہے یہ جو پیغام آیا ہے یہ دوسرے نیورون کو یعنی کہ جو پوسٹ سینیپٹک نیورون ہے ہو سکتا ہے اس کو پرجوش کر دے، ہو سکتا ہے اس کو انہیبٹ کر دے یعنی کہ اس کو روک دے۔ یہ دو طرح کی سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جو آنے والا پیغام ہے یہ دوسرے نیورون کو پرجوش کر دے اور کام کرنے کے لیے اکسا دے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کر دے، یعنی کہ جو پیغام آیا ہے اور جا کر اس پیغام کو ختم کر دے۔ تو یہ ساری کہانی ہوتی ہے نیورو ٹرانسمیٹرز کی، یعنی کہ نیورو ٹرانسمیٹرز کہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات اب آپ کو واضح ہو گئی کہ ایکسون ٹرمینلز کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جن میں پیغام محفوظ کیے جاتے ہیں، ان کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کا نام دیتے ہیں، اور یہ نیورو ٹرانسمیٹرز پھر سینیپس یعنی کہ خالی جگہ پر خارج ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہی یہ اگلے نیورون تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ٹائپس آف نیورو ٹرانسمیٹرز۔ نیورو ٹرانسمیٹرز کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے ایسیٹائل کولین، دوسرے نمبر پر ہے ایکسائٹیٹری امائنو ایسڈ جس میں شامل ہیں گلوٹامیٹ اور ایسپارٹیٹ امائنو ایسڈ، تیسرے نمبر پر ہے انہیبٹری امائنو ایسڈ جس میں شامل ہیں گلائسین، فورتھ از پولی پیپٹائڈز جس میں شامل ہیں آکسیٹوسن، اے ڈی ایچ یہ ایبریویشن ہے اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون کا، اس کے بعد سومیٹوسٹیٹن، اور اس کے بعد ٹی آر ایچ یہ ایبریویشن ہے تھائروٹروپن ریلیزنگ ہارمون کا، جی آر ایچ یہ ایبریویشن ہے گونیڈوٹروپن کا، سی کے یہ ایبریویشن ہے کولیسائٹوکائنن کا، اس کے بعد گیسٹرین، گلوکاگان، سیکریٹن، موٹیلین وغیرہ، یہ سب کے سب پولی پیپٹائڈز نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں۔ اس کے بعد پانچواں نیورو ٹرانسمیٹر ہے ایمائنز جس میں شامل ہیں ڈوپامین، نور ایپینیفرین، ہسٹامین اور سیروٹونن وغیرہ۔ ایک بار پھر سے نیورو ٹرانسمیٹرز کی اقسام کو چارٹ کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ پہلے نمبر پر ہے امائنو ایسڈز جس میں شامل ہیں گلوٹامیٹ، ایسپارٹیٹ، گلائسین اور گابا۔ یہ گابا ایبریویشن ہے گاما ایمائنو بیوٹیرک ایسڈ کا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے مونو ایمائنز، یہ دو طرح کی ہوتی ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے کیٹاکولا ایمائنز جس میں شامل ہیں ڈوپامین، ایپینیفرین اور نور ایپینیفرین وغیرہ۔ مونو ایمائنز کی دوسری قسم ہے انڈول ایمائنز
جس میں شامل ہے سیروٹونن۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر چلتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے سولیبل گیسز۔ اس میں شامل ہیں نائٹرک آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ۔ اس کے بعد آخری ہے ایسیٹائل کولین، جس میں شامل ہے ایسیٹائل کولین۔ سم نیورو ٹرانسمیٹرز اینڈ دیئر فنکشن۔ اس سلائیڈ میں ہم کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کام سر انجام دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے ایسیٹائل کولین۔ اس کا کام ہے انیبلز مسل ایکشن، لرننگ اینڈ میموری۔ یہ عضلات کی پرفارمنس کو بڑھاتا ہے، یاد کرنے کی ایبلٹی کو بھی بڑھاتا ہے اور یادداشت کو بھی تیز کرتا ہے۔ اس کے بعد ایگزامپلز آف مال فنکشن۔ اگر ایسیٹائل کولین زیادہ یا کم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ود الزائمر ڈیزیز ایسیٹائل کولین پروڈیوسنگ نیورونز ڈیٹوریٹ۔ الزائمر ڈیزیز جو کہ ایک دماغی بیماری ہے، اس میں اگر ایسیٹائل کولین کی مقدار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسیٹائل کولین جو ہیں وہ نیورونز کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سادہ سی زبان میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ الزائمر ڈیزیز میں ایسیٹائل کولین جو ہے وہ نیورونز کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ڈوپامین۔ اس کا کام ہے انفلوئنسز موومنٹس، لرننگ، اٹینشن اینڈ ایموشن۔ موومنٹس کو بڑھاتی ہے، لرننگ یاد کرنا، اٹینشن توجہ اور ایموشنز وغیرہ کو بھی بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ایگزامپلز آف مال فنکشن میں اگر ڈوپامین کو دیکھا جائے، اوور سپلائی لنک ٹو شائزوفرینیا۔ ان کیس اگر کسی مریض میں ڈوپامین کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ کوئی دوائی استعمال کرتا ہے، یا پھر ان کیس اس کے جسم میں سے ہی ڈوپامین کی سیکریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ایک بیماری کی طرف چلتا جائے گا جس کا نام ہے شائزوفرینیا۔ انڈر سپلائی لنک ٹو ٹریمرز۔ اور اگر ڈوپامین کی مقدار کم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹریمر اینڈ ڈیکریز موبلٹی ان پارکنسن ڈیزیز۔ اور اگر اس کو پارکنسن بیماری ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی اس کے اندر جو ایبلٹیز ہیں، موبلٹیز ہیں، وہ بھی کم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے سیروٹونن۔ اس کا کام ہے افیکٹس موڈ۔ ہمارا خوش ہونا، پریشان ہونا، ہمارے جو بھی موڈز ہوتے ہیں وہ اصل میں اس سیروٹونن کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہنگر، سلیپ اینڈ اروزل، یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سیروٹونن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایگزامپلز آف مال فنکشنز میں دیکھتے ہیں کہ انڈر سپلائی لنک ٹو ڈپریشن۔ اور اگر سیروٹونن کی جو مقدار ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے تو انسان ڈپریشن کی طرف چلتا جائے گا۔ سم اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز ریز سیروٹونن لیولز۔ اور اگر کسی مریض میں سیروٹونن کا لیول کم ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے ادویات کا استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں سیروٹونن کا لیول بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ وہ نارمل کنڈیشن میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد فورتھ نمبر پر ہے نور ایپینیفرین۔ اٹ ہیلپس کنٹرول الرٹنس اینڈ اروزل۔ یہ توجہ یعنی کہ خود کو الرٹ رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ انڈر سپلائی کین ڈپریس موڈ۔ اور اگر نور ایپینیفرین کی جو مقدار ہے وہ کم ریلیز ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ ففتھ از گابا، گاما امائنو بیوٹیرک ایسڈ۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے میجر انہبٹری نیورو ٹرانسمیٹرز۔ یہ نیورو ٹرانسمیٹرز کو انہبٹ کرتا ہے، روکتا ہے۔ انڈر سپلائی لنک ٹو سائزرز، ٹریمرز اینڈ انزومنیا۔ اور اگر اس کی مقدار انسانی باڈی میں کم ہو تو انسان سائزرز، ٹریمرز اور انزومنیا وغیرہ کا مریض بن جاتا ہے۔ آخری ہے گلوٹامیٹ، میجر ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر انوالوڈ ان میموری۔ ہماری یادداشت کے اندر گلوٹامیٹ کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی اوور سپلائی ہو جائے، اوور سپلائی کین اوور اسٹیمولیٹ دا برین، زیادہ مقدار ریلیز ہو جائے تو کیا ہو کرے گا؟ یہ ہمارے دماغ کو زیادہ اسٹیمولیٹ کر دے گا جس کی وجہ سے پروڈیوسنگ مائگرینز اور سائزرز، which is why some people avoid MSG۔ MSG کیا ہے؟ مونوسوڈیم گلوٹامیٹ ان فوڈ، جس وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی مقدار کو جو ہے وہ اپنی خوراک میں کم کر دیتے ہیں۔
تاکہ گلوٹامیٹ کا جو لیول ہے وہ برقرار ہو جائے۔ نیکسٹ از ریسیپٹرز۔ ریسیپٹرز آر اسپیشلائزڈ ٹائپ آف نروس ٹیشو. They are extremely sensitive to certain types of changes in internal اور external conditions. سب سے پہلے ریسیپٹرز کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ ریسیپٹرز اصل میں پروٹین ان نیچر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو سیل کے اندر سیل ممبرین کا سٹرکچر پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ جو آپ کو درمیان میں نظر آ رہے ہیں چینلز، یہ اصل میں کیا ہیں؟ ریسیپٹرز ہیں۔ یعنی کہ چینلز پروٹینز جو ہیں یہ ریسیپٹرز ہیں۔ یہ سیل ممبرین میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے کسی بھی چیز نے گزرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ کو یہاں نیچے تصویر میں بھی واضح طور پر نروس ٹیشو کی سیل ممبرین نظر آ رہی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں جو ہے وہ جامن رنگ کی پروٹینز لگی ہوئی ہیں۔ یہ کیا کام کرتی ہیں؟ یہ ریسیپٹرز کا کام کرتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی پیغام، جیسا کہ یہ اوپر سرخ رنگ میں چھوٹے چھوٹے دانے نظر آ رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ پیغام ہیں۔ جیسے ہی یہ پیغام اس ممبرین کے پاس آئیں گے تو چینل پروٹینز یعنی کہ جو ریسیپٹرز ہیں اس کے ساتھ یہ آ کر جڑ جائیں گے اور اس ریسیپٹرز میں سے گزرتے ہوئے یہ اندر کی جانب چلے جائیں گے۔ ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں نروس ٹیشو میں اگر بات کی جائے تو یہ بہت ہی زیادہ حساس قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر بیرونی اور اندرونی اطراف میں کوئی بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو ریسیپٹرز کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ، اس کو CSF سے لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ساتھ والی تصویر کو دیکھ لیں اور یہ جان لیں کہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہاں پر پایا جاتا ہے۔ اگر آپ ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو جو نیلے رنگ کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کیا ہوتا ہے۔ دا سیریبرو اسپائنل فلوئڈ از اے کلیئر کلرلیس ٹرانسپیرنٹ ٹیشو. Its fluid present in the cerebral ventricles, spinal canal and subarachnoid spaces. یہ جو سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ہے یہ بہت ہی زیادہ صاف، شفاف اور بے رنگ قسم کا فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ سیریبرل وینٹریکلز، اسپائنل کینال اور سب ایراکینائڈ جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ یہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ صاف لیکن گہرا وسکٹ قسم کا مائع ہوتا ہے۔ یہ کورائڈ پلیکسس کے میسز کی چھوٹی چھوٹی کولی فلاور سے خارج ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ لیٹرل وینٹریکل سے خارج ہوتا ہے، پھر یہ تھرڈ فورتھ وینٹریکل اور پھر اسپائنل کارڈ میں سرکولیٹ کرتی ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام متعلقہ حصے کی حفاظت کرنا ہے، لیکن اس میں کچھ ویسٹ سبسٹانسز بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ایک صاف، شفاف، بے رنگ قسم کا فلوئڈ ہوتا ہے اور یہ آپ کو ساتھ والی تصویر میں واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ کہاں کہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر ہمارا نروس سسٹم کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو کس پورشن کی سمجھ نہیں آئی یا پھر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔